بچوں، آج ہم چھٹویں جماعت کے سائنس کے متعلق مقناطیس کے ساتھ تفریح یعنی فن وتھ میگنیٹس کے سبق کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں، ہم تمام جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے کئی آلات ایسے ہیں جن میں مقناطیس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے ریفریجریٹر اور الماری، جن کے ایک دروازے پر میگنیٹ لگا ہوتا ہے اور دوسرے کنارے میں لوہے کی پٹی لگی ہوتی ہے، جو کسی چیز کی مدد کے بغیر بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کے جیومیٹری باکس جو کسی چیز کے بغیر بند رہتے ہیں، اس میں بھی مقناطیس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں جو پنس کا ڈبہ ہوتا ہے، جس میں پنس لگے ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک چھوٹا سا مقناطیس لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے کھیلنے والے آلات بھی ہیں، کھلونے بھی ہیں، جن میں مقناطیس کا استعمال ہوتا ہے۔ پہیلی اور بوجھو ایک ایسی جگہ گئے جہاں کباڑ کا بہت بڑا انبار لگا تھا۔ وہاں کچھ دلچسپ بات ہو رہی تھی۔ ایک کرین کباڑ کے ڈھیر کی طرف حرکت کر رہی تھی۔ کرین کی لمبی بازو ایک بلاک کو ڈھیر کے اوپر لے جاتی ہے۔ اس بلاک کی طرف چند ٹکڑے حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کیا لوہے کے بیکار ٹکڑے اس بلاک سے چپکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بلاک دوسری طرف لے جایا گیا، اسی دوران انہوں نے ایک دلچسپ کتاب میں مقناطیس کے بارے میں پڑھا تھا اور فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ کرین کے نچلے سرے سے ضرور ایک مقناطیس منسلک ہے، جو کہ کباڑ کے ڈھیر سے لوہے کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ بچوں، مقناطیس وہ شے ہے جو لوہے یا لوہے سے بنی اشیاء کو اپنی طرف کشش کرتا ہے۔ تو آئیے بچوں، اب ہم مقناطیس کی مختلف قسموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ چند معروف بناوٹیں اس طرح ہیں۔ نمبر 1، سلاخی مقناطیس، جس کو ہم انگریزی میں بار میگنیٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک لامبی شکل کی مقناطیس ہوتی ہے۔ اس کے دونوں جانب شمال اور جنوب قطب نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان سلاخی مقناطیس کو سائنسی تجربات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا، گھڑنالی مقناطیس، ہارشو میگنیٹ۔ سلاخی مقناطیس کو یو شکل میں جب موڑا جاتا ہے تو گھڑنالی مقناطیس تیار ہوتی ہے۔ اس شکل کی مقناطیس کو وزنی اشیاء کو اٹھانے کے لیے، کنسٹرکشن کے کاموں میں اور انڈسٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ڈسک مقناطیس ہے۔ یہ مقناطیس چوڑی اور چپٹی ہونے کی وجہ سے اس کا قطبی علاقہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، جس کے چلتے یہ کافی طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس کا استعمال مختلف بڑے اور چھوٹے مقاصد کے لیے ہوتا رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کروی مقناطیس یعنی اسپیریکل میگنیٹ ہے۔ یہ مقناطیس ساخت کے اعتبار سے گول ہوتی ہے۔ اس کا استعمال کھلونوں کی تیاری، جیولری کی ڈیزائننگ اور جوہر و سالموں کے اشکال بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر مقناطیس سلنڈر میگنیٹ۔ اس شکل کی مقناطیس کو میڈیکل علاج کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ اس شکل کی ہوتی ہے۔ نمبر 6، رنگ میگنیٹ دائرے نما مقناطیس۔ یہ مقناطیس دائرہوی شکل کی ہوتی ہے۔ ان کو آواز پیدا کرنے والے آلوں اور تجربات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، میں نے اب میں یہ میگنیٹ یوز کر کے یہاں پہ جو میرے پاس آبجیکٹس ہیں ان کو سارٹ کروں گی۔ اس میں پنز ہیں، رنگ ہے، سیفٹی پن ہے، پیپر کلپ ہے
اور ان آبجیکٹس کو اگر میں سائڈ پہ رکھوں اور دوبارہ سے میگنیٹ کو اس کے اوپر سے گزاروں تو ہم دیکھ سکیں گے کہ کچھ اور مٹیریل بھی شاید اسے اٹریکٹ ہو جائے. آئرن، کوبالٹ، نکل اور اسٹیل میگنیٹک مٹیریلس ہیں. اب میرے پاس یہاں مختلف طرح کے آبجیکٹس ہیں، مختلف میٹلز ہیں. سارے میٹلز میگنیٹک نہیں ہوتے، کچھ میگنیٹک ہوتے ہیں اور کچھ نان میگنیٹک ہوتے ہیں. اب ہم میگنیٹ کو اس کے اوپر سے گزاریں گے اور سارٹ کریں گے کہ کون سے میٹلز میگنیٹک ہیں اور کون سے میٹلز نان میگنیٹک ہیں. سارے آبجیکٹس جو میگنیٹ سے اٹریکٹ کیے ہیں یہ سب میگنیٹک میٹلز ہیں. گولڈ، ایلومینیم، لیڈ، کاپر اور زنک نان میگنیٹک میٹلز ہوتے ہیں. میگنیٹک میٹلز کی ایگزامپل میں نکل، آئرن، کوبالٹ اور اسٹیل ہوتے ہیں. اس چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میگنیٹ کو ریسائکلنگ کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. ہیوج اور بڑے بڑے میگنیٹس کو گاربیج کے اوپر سے گزارا جاتا ہے اور جو سارے میٹلز ہوتے ہیں وہ ان سے اٹریکٹ کر جاتے ہیں. پھر ان میٹلز کو فیکٹری میں لے جایا جاتا ہے ریسائکلنگ کے لیے. اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ کیسے یہ میگنیٹ سارے میٹلز کو اٹریکٹ کر لے گا. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک لینڈ فل ہے اور یہ ایک ہیوج میگنیٹ ہے جو سارے ریسائکلیبل میٹلز کو اٹریکٹ کر رہا ہے اور یہ گاربیج پھینک دیا جائے گا. یہ گاربیج، یہ جو پیسز آف میٹل ہے یہ دوبارہ استعمال کر لیے جائیں گے ریسائکلنگ کے لیے. بچوں، آئیے اب مقناطیس کے خصوصیات کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں. ہم مقناطیس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. مقناطیس جس کو انگریزی میں میگنیٹ کہا جاتا ہے. لفظ میگنیٹ ایک یونانی لفظ ہے جس کو یونان کے ایک جزیرے میگنیشیا سے اخذ کیا گیا ہے. 400 قبل مسیح کی چینی تاریخ کے مطابق چین کے لوگ مقناطیس کا استعمال پانی کے جہازوں میں قطب نما کے طور پر استعمال کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطب نما کیا ہے؟ قطب نما ایک آلہ ہے جس میں مقناطیسی سوئی لگی ہوتی ہے جو آزادانہ گھومتی ہے اور زمین کے شمال اور جنوب کی سمت کو بتلاتی ہے. سمندری سفر کے دوران جہاز چلانے والے ملاح اپنا راستہ سمت کی مدد سے ہی پہچانتے ہیں. آئیے اب ہم آپ کو مقناطیس کی چند خصوصیات بتلاتے ہیں. ہماری زمین سب سے بڑی مقناطیس ہے. اس کے شمالی اور جنوبی قطب کو جغرافیائی شمالی اور جنوبی قطب کہا جاتا ہے. جب ایک سلاخی مقناطیس کو آزادانہ طور پر لٹکایا جاتا ہے تو وہ شمالی و جنوبی سمت میں اشارہ کرتا ہے. وہ سرا جو جغرافیائی شمال کی جانب اشارہ کرتا ہے مقناطیس کا شمالی قطب نارتھ پول کہلاتا ہے، اور جو سرا جغرافیائی جنوب کی جانب اشارہ کرتا ہے مقناطیس کا جنوبی قطب ساؤتھ پول کہلاتا ہے. جب مقناطیس کے دو مشابہ قطب یعنی ساؤتھ ساؤتھ نارتھ نارتھ کو نزدیک لایا جاتا ہے تو یہ دو قطب دفاع کرتے ہیں. اس کے بالمقابل دو غیر مشابہ قطب یعنی ساؤتھ نارتھ نارتھ ساؤتھ قطب کو قریب لایا جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے کشش کرتے ہیں. اگر مقناطیس کے کئی ٹکڑے کر دیے جائیں تو اس کے ہر ٹکڑے میں دونوں قطب بن جاتے ہیں. مقناطیس کے قطبوں پر کشش کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں کشش کم ہوتی ہے. مثلا اگر آپ ایک مقناطیس کو لوہے کے برادے میں ڈال دیتے ہیں تو لوہے کے ذرات درمیان کے مقابلے میں کناروں پر زیادہ چمٹ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقناطیس کے کناروں پر کشش زیادہ ہوتی ہے بنسبت درمیانی حصے کے. اب آئیے ہم آپ کو مقناطیس کی الگ الگ بناوٹوں کے بارے میں بتلاتے ہیں. ہماری روزمرہ کی زندگی میں مقناطیس کا استعمال کئی طرح کے آلات و تجربات میں ہوتا ہے. ہر آلے میں استعمال ہونے والی مقناطیس کی شکل علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. بچوں، آئیے اب ہم بلیڈ یا لوہے کی پٹی کو کس طرح مقناطیس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ایک سرگرمی کے ساتھ معلوم کریں. میں نے ایک بلیڈ لیا ہے
जो लोहे के टुकड़े पर लगाने से वो चिपक नहीं रहा है, क्योंकि उसमें कोई भी मकनातीसी क़ुव्वत नहीं है। अब हम इस ब्लेड को मकनातीस के एक सिरे से ब्लेड पर ऊपर से नीचे की जानिब रगड़ रहा हूँ। मैंने ब्लेड को मकनातीस से ऊपर से नीचे की जानिब रगड़ना चाहिए, मगर दोबारा नीचे से ऊपर नहीं लाना चाहिए। फिर ब्लेड को ऊपर उठाकर ऊपर से नीचे की जानिब तकरीबन 40 से 50 मरतबा रगड़ती जाएगी। जैसा जैसा हम इस अमल को दोहराते जाएंगे, उसी तरह से ब्लेड में मकनातीस की क़ुव्वत ज़्यादा होती जाएगी। अब मैं इस ब्लेड को वही लोहे के टुकड़े पर लगा के देखूंगा, तो नतीजा ये हुआ कि ब्लेड लोहे के पट्टी को चिपक जाएगा। बच्चों, आइए अब हम मकनातीस के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें। मकनातीस को गर्म करने से या हथौड़ी से मारने से या मकनातीस को ऊपर से गिराने से मकनातीस अपनी खासियत को खो देता है। मकनातीस की हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है। 2 बार मकनातीस को इस तरह जोड़िए कि एक शुमाली क़ुतुब के किनारे पर जनूबी क़ुतुब आए। इससे मकनातीस का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और मकनातीस के दोनों ख़तबैन को लोहे की पट्टी की मदद से जोड़िए, जिससे भी मकनातीस हिफाजत से रहता है। मकनातीस को कंप्यूटर के नज़दीक, टीवी के नज़दीक, मोबाइल के नज़दीक या ऑडियो सिस्टम के नज़दीक लाने से मकनातीस अपनी खूबी खो देता है। तो बच्चों, है ना दिलचस्प कहानी? ये तो है मकनातीस के बारे में चंद मालूमात।